الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں آقا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین عظیم مقام اور سامعین عظیم محتشم، اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ اور عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ پاک کے پاک کلام میں سے جو ایک سورۃ العصر تلاوت کی، اس میں خالق کائنات نے شاہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے دنیا جہان والو، مجھے زمانے کی قسم، بے شک
انسان جو ہے وہ ضرور خسارے اور گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق کے ساتھ ملے اور صبر کے ساتھ ملے. حضرات محترم، نئے سال کا آغاز ہے. معاشرے کے اندر ہر طرف ایک خوشی کی لہر ہے. ہر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دے رہا ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسان کا وجود، انسان کا گھر بار، انسان کی اولاد، والدین، کاروبار، دنیاوی معاملات، رشتہ داریاں، عہدہ داریاں، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم بھی ہو جاتی ہیں، زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو کبھی عروج کی طرف لے جاتی ہیں اور کبھی بندے کو زوال کی طرف بھی لے آتی ہیں. وقت انسان کو کبھی بیماری کی حالت کی طرف لے جاتا ہے، زوال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وقت کبھی انسان کو صحت یابی کی طرف، عروج کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہی وقت انسان کو کبھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور یہی وقت کبھی انسان کو بادشاہ سے فقیر بنا دیتا ہے. حضرات محترم، یہ جو نعمتیں دنیاوی ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. انسان ان نعمتوں میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ایک نعمت خالق کائنات نے اس زمانے کے اندر ایسی رکھی ہے، اس نعمت کا متبادل خالق کائنات نے دنیا میں نہیں بنایا. اور وہ نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر لمحے انسان کی زندگی میں ہے بھی، اور اگلے ہی لمحے وہ انسان کی زندگی سے گھٹ بھی رہی ہے، کم بھی ہو رہی ہے. اس نعمت کو نعمت وقت کہا جاتا ہے. زمانے کی نعمت، وقت کی نعمت. حضرات محترم، وقت ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. انسان کے ہاتھ میں اگر وقت ہے، زمانہ ہے، ٹائم ہے، تو انسان دنیاوی ساری نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. اگر وقت نکل گیا تو انسان کے پاس سوائے محرومی اور مایوسی کے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے خالق کائنات نے وقت کی اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم کلام پاک کا مطالعہ کریں تو کئی ایک جگہوں پہ وقت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. کہیں پہ فرمایا والفجر، اے دنیا دار لوگوں مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. اب فجر کا وقت بڑا خاص وقت ہے. کہیں پہ فرمایا والصبح، دنیا والوں مجھے صبح کے وقت کی قسم ہے. کہیں پہ فرمایا والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم. کہیں پہ فرمایا والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. کہیں پہ فرمایا واللیل، کہیں پہ فرمایا والنہار، کہ مجھے دن اور رات کی قسم ہے. کہیں پہ فرمایا والشمس، کہیں پہ فرمایا والقمر، مجھے سورج کی قسم ہے، مجھے چاند کی قسم ہے، مجھے دن کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، مجھے فجر کی قسم ہے، مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے. حضرات محترم، قسم تب کھائی جاتی ہے جب قسم کھانے والے کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت ہو. تو اہمیت کے بغیر قسم نہیں کھائی جاتی. مومن قرآن کی قسم کھاتا ہے کہ قرآن اس کے نزدیک بڑی شان والا ہے. خدا کے نام کی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی، اس کی اندر خدا کا ایک بڑا ادب لحاظ اور اس کا ایک احترام ہے. وہ اپنا معبود حقیقی مانتا ہے اپنے خدا کو. اپنے اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ اولاد اس کو بڑی مقبول ہے. رب نے زمانے کی قسم کھائی ہے. گویا یہ بات رب ہمیں بتانا چاہتا ہے دنیا والوں میرے نزدیک
वक़्त की बहुत ही कदर है। ये कसम खा के तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, वक़्त को जो ना तुम जाया मत करो। फरमाया वल अस्र, मुझे जमाने की कसम। मौला कसम खा के फरमाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें बताना यह चाहता हूं कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान वक़्त के साथ साथ जो अपने आप को यह समझता है कि तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जा रहा हूं, दर हकीकत यह तरक्की नहीं है, यह इंसान खसारे और घाटे की तरफ जा रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे की तरफ जा रहा है, घाटे की तरफ जा रहा है। मगर वो लोग जो ईमान लेकर आए, वह आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, वक़्त को पहचाना, वक़्त की अहमियत को जाना, और उस अमल और उस वक़्त को मद्देनजर रखते हुए वो वक़्त अल्लाह पाक की याद में गुजारा। आमिलुस सालिहात, नेक अमाल का इर्तिकाब किया। फरमाया ये वो लोग हैं जो खसारे की तरफ नहीं बल्कि फायदे की तरफ जा रहे हैं। वक़्त की जिन्होंने कदर की, हजरत मोहतरम उनके वाले से कुरान ने फरमाया कि वो लोग हमेशा कामयाब होने वाले। जो इंसान वक़्त को मामूली समझ के इसको इग्नोर कर जाता है और वक़्त को अहमियत नहीं देता, वो दुनियावी मामलात में भी नाकाम और खसारे में है और दीनी मामलात में भी नाकाम और खसारे में है। हजरत मोहतरम, अल्लाह पाक ने इस वक़्त का तयन सूरज और चांद के हिसाब से रखा है। वक़्त की रफ्तार जो है यह सूरज और चांद के हिसाब से शुरू होती है और इसी के हिसाब से ही खत्म होती है। मुआशरे के अंदर या तो ज्यादातर लोग चांद के हिसाब से हिसाब लगाते हैं वक़्त का, या फिर सूरज के हिसाब से हिसाब लगाते हैं। 365 दिन गुजर गए, कुछ ऊपर दिन और घंटे गुजर गए, तो सूरज का एक चक्कर दुनिया के गिर्द पूरा हुआ। सूरज का एक चक्कर दुनिया के गिर्द पूरा हुआ तो शमसी तकवीम के मुताबिक, शमसी निजाम के मुताबिक इसे कहा जाता है कि एक साल सूरज का गुजर गया। अगर 348 दिनों के अंदर या 354 दिनों के अंदर चांद एक चक्कर जमीन के गिर्द लगा ले तो कहा जाता है कि कमरी साल एक गुजर गया, कमरी तकवीम हुई और यहां से अगले साल का अब आगाज हो गया, जिसको हम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल के नाम से ताबीर करते हैं। सूरज के निजाम शमसी को जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल के नाम से ताबीर किया जाता है। हजरत मोहतरम, ये वक़्त का एक जो चाल चलन है ये सूरज और चांद की रफ्तार के एतबार से है। ये सूरज, ये चांद, ये सियारे खालिक कायनात ने इंसान की रहनुमाई के लिए पैदा फरमाए हैं। इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान इनसे इल्म हासिल करके, इंसान इनसे अपनी रास्तों की तायीन हासिल करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। ये सूरज, ये चांद, ये सियारे इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए हैं। और हजरत मोहतरम, ये जो सूरज और चांद का निजाम है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है। एहसान अजीम है सूरज और चांद का निजाम। अगर ये ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन के ऊपर, ये अगर सूरज ना होता तो दिन का निजाम ना होता, दिन में कारोबारी मामलात और दिन के जितने भी मामलात हैं वो सारे पसे पर्दा आ जाते और इंसान दुनियावी मामलात में जो ना वो नाकाम जिंदगी गुजारता। दिन के बिलखसूस मामलात के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता, ना फसलें पकती, ना अनाज होता, ना खुराक का इंतजाम होता, ना कारोबार होते, ना रोशनियां होती, ना ये उजाले होते और ना ये सेहत का तसव्वुर होता। अगर चांद का निजाम ना होता तो फिर ये रात की चांदनी ना होती, रात का ठंडा पुरसुकून माहौल ना होता और इंसान को ये जो रात का आराम मुयस्सर है ये भी हासिल ना होता। ये सूरज और चांद दोनों ही अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं इस दुनिया जहान वालों के ऊपर।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں انسان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. چاند کے اعتبار سے راستے متعین ہیں, سورج کے اعتبار سے راستے متعین ہیں. خالق کائنات نے شاہ فرمایا والشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور یہ چاند دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ان کی راستے, ان کی لائنیں, ان کی تقدیریں خالق کائنات نے متعین فرما دی ہیں. سورۃ یاسین میں خالق نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فرمایا کہ سورج اپنے وقت سے چل رہا ہے, اپنی رفتار سے چل رہا ہے, اپنی مقدار میں چل رہا ہے, اور چاند بھی اپنی میعاد, اپنی مقدار اور اپنی لائن کے حساب سے چل رہا ہے, اپنی تقدیر کے حساب سے چل رہا ہے. اور فرمایا کہ جب چاند کا آخری عشرہ آ جاتا ہے, آخری ایام آ جاتے ہیں, تو یہ سکڑ کے باریک ہو کے اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح کھجور کی ٹانی ہوتی ہے, جس طرح کھجور کی ٹانی ہوتی ہے. فرمایا کہ سورج کی یہ مجال نہیں, والشمس, سورج کی یہ مثال نہیں ہے کہ ینبغی لہا ان تدرک القمر, وہ چاند کو پا سکے. سورج کی الگ سے لائن ہے اور چاند کی الگ سے لائن ہے. سورج چاند کو نہیں پا سکتا اور چاند سورج کو نہیں پا سکتا. کل یجری, ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ہے نا وہ گردش کر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون, اور سارے کے سارے اپنے ہی محور کے اندر جا کے غروب ہو جاتے ہیں. حضرات ذوالفقار, یہ اللہ پاک نے سورج اور چاند کا نظام زمانے والوں کی بہتری کے لیے بنایا ہے. حضرات محترم, توجہ طلب بات یہ ہے, قرآن پاک نے سورج اور چاند کو یہ فرمایا اس کے حوالے سے کہ یہ دونوں گردش میں ہیں. والشمس تجری, سورج بھی گردش میں ہے اور چاند بھی گردش میں ہے. اسلامی نقطہ نظر کے حساب سے زمین جو ہے ہماری ساکن ہے اور سورج کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. سائنس کے اعتبار سے زمین چل رہی ہے, گھوم رہی ہے, گردش میں ہے, اور باقی کے جو ستارے اور سیارے ہیں وہ ساکن ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآنی نقطہ نظر کے اعتبار سے سورج اور چاند جو ہے وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہے, زمین ساکن ہے. حضرات محترم, زمین اگر ساکن مان لی جائے, زمین اگر ساکن مان لی جائے, تو پھر جس طرح کے سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ زمین ساکن ہے, ٹھہری ہوئی ہے, سورج کے گرد گھومتا ہے, اور جو چیز ساکن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خود بخود مارز وجود میں آئی زمین اور اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے, یہ خود مختار ہے. سورج بھی خود مختار ہے, اپنی مرضی سے چڑھ رہا ہے اور اپنی مرضی ہی سے جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے. اسی طرح چاند بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے طلوع ہوتا ہے, اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہے, اس کے اوپر کسی کا اختیار اور قدرت نہیں ہے. یہ سائنسی نقطہ نظر کے اعتبار سے ہے. قرآنی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ سورج بھی اللہ پاک کے حکم کا پابند ہے اور چاند بھی اللہ پاک کے حکم کا پابند ہے اور زمین بھی اللہ پاک کے حکم کی پابند ہے. ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے, جو بھی نظام شمسی کے اندر آتا ہے یا نظام قمری کے اندر آتا ہے یا نظام اردین کے اندر آتا ہے. حضرات محترم, اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ زمین جو ہے وہ خود مختار ہے اور سورج خود مختار ہے, اپنی مرضی سے چلتا ہے, اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہے, چاند اپنی مرضی سے چلتا ہے اور غروب ہوتا ہے, چڑھتا ہے, تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک اعمال اور آپ کے معجزات اور قرآن پاک کی کئی ایک آیات کا انکار کرنا لازم آئے گا. انکار کرنا لازم کیسے آئے گا؟ اگر زمین واقع ہی ساکن ہوتی اور زمین واقع ہی خود مختار ہوتی تو پھر یہ زمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے یہ نہ فرماتے کہ ان اللہ تعالی زویلی الارض, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری روئے زمین کو میں محمد کے لیے سکیڑ کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے. جو خود مختار ہوتی ہے, کوئی بھی چیز اپنے اختیار کی خود مالک ہوتی ہے, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی, اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی زویل الارض، ساری روئے زمین کو سکیڑ کر کے اللہ پاک نے میں محمد کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب جب کہ ساری زمین محمد مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے پیش ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے آپ میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتی، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اگر زمین خود مختار ہوتی اور زمین اپنی مرضی سے حرکت کرتی، اپنی مرضی سے ٹھہرتی، تو پھر سرکار یہ نہ فرماتے کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ زمین اس کا ایک ذرہ بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتا۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے وہاں پہ رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اگر زمین خود مختار ہوتی، اگر زمین کا اپنا کنٹرول اپنے اوپر ہوتا یا اپنا ہی اس کا اختیار ہوتا، تو پھر یہ ہر چیز کو کھا جاتی، جس طرح لوہے کو کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح دیگر دھاتوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح ہر نبی کے بدن کو بھی کھا جاتی۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی حرم علی الارض، زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دی گئی کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ فرمایا نہیں کھا سکتی۔ معلوم ہوا کہ زمین جو ہے وہ اپنے ہی حیثیت میں، اپنے ہی آپ میں اپنے اختیار کی مالک نہیں ہے، اس زمین کے اوپر کسی اور ذات کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح چاند ہے، لوگ کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے چاند بھی خود مختار ہے، چاند اپنی مرضی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہے۔ جب سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کے اوپر چاند کا سایہ ہے اور آخری لمحے تک سایہ رہے گا۔ حضرات ذیوقار، یہ بات بھی سائنسی نقطہ نظر کے حساب سے غلط ہے۔ اسلام اس کی تردید کرتا ہے اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، چاند کے اوپر بھی اس کا اپنا اختیار اور کنٹرول نہیں ہے، یہ چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے اور اس کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہی غروب ہوتا ہے۔ اگر چاند کے اوپر اپنا اختیار چلتا اور چاند اپنی مرضی کا مالک ہوتا، تو پھر حبیب یمنی کے کہنے پر، ابو جہل کے کہنے پر، اہل مکہ کے کہنے پر سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہ دکھاتے۔ کہا اے محمد مصطفیٰ، اگر سچے نبی ہیں تو میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے، یہ 14ویں رات کا چاند ہو اور پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک مشرق کے کونے میں چلا جائے، دوسرا مغرب کے کونے میں چلا جائے، پھر ان کو ملائیں اور وہ مل کے آپ کے قدموں میں آ کے سجدہ کرے، حبیب یمنی آپ کا کلمہ پڑ جائے گا۔ سرکار نے چاند کی طرف دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جیسے سرکار اشارہ فرماتے ہیں وہ چاند وہاں سے چرتا ہے اور دونوں انگلیوں کے اشارے سے ایک کونا مشرق میں چلا گیا، دوسرا کونا مغرب میں چلا گیا، حبیب یمنی قدموں میں گر کے مسلمان ہوتا ہے۔ اگر چاند اپنی مرضی کا پابند ہوتا، محمد مصطفیٰ کی انگلیوں پہ کبھی ناچا نہ کرتا۔ چاند اگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے چچا فرماتے ہیں حضور میں نے کلمہ تو بدر کے میدان کے بعد پڑھا، لیکن آپ کو نبی میں پنگھوڑے کے اندر ہی مان گیا تھا۔ جب آپ سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے پنگھوڑے میں، نبی میں نے آپ کو تب ہی مان لیا تھا۔ پوچھا چچا جب مان تب لیا تھا تو اظہار اتنی دیر کے بعد کیوں کیا اور وہاں بھی کیوں مانا تھا؟ تو کہا بیٹا محمد بھتیجے میرے اللہ کے محبوب، تب کی بات ہے جب میرے والد عبد المطلب نے مجھے فرمایا تھا بیٹا عباس جاؤ اور بھتیجے محمد کی حلیمہ کے گھر خبر لے کے آؤ وہ کس حال میں ہے۔ تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو آپ پنگھوڑے میں تھے، اتفاقاً آپ کے پاس کوئی نہ تھا، تو شام کا وقت تھا، سیدہ حلیمہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں، تو میں نے دیکھا آپ کراہ رہے تھے، آپ کا جو نازک بدن مبارک تھا رسیوں سے ذرا باندھا ہوا تھا پنگھوڑے کے اندر، اما حلیمہ نے باندھا ہوا تھا، تو میں
देख रहा था आप उन रस्सियों की वजह से कराह रहे थे, तो फिर आपने पंघोड़े के अंदर लेटे लेटे आसमान को देखना शुरू कर दिया था। मैं आपको देख रहा था, आप आसमान को देख रहे थे, आपकी उंगली मुबारक आसमानी चांद की तरफ उठी हुई थी। जिधर जिधर पंघोड़ा जा रहा था, उंगली जा रही थी, चांद उधर साथ साथ आपकी उंगली के साथ गर्जिश काट रहा था। जिधर आपकी उंगली जाती, चांद उधर चला जाया करता था। महबूब, मैंने उसी दिन ये बात जान ली थी कि आप वाकई ही अल्लाह के सच्चे महबूब और अल्लाह के नबी हैं। अगर चांद अपनी मर्जी का पाबंद होता और ये खुद मुख्तार होता, फिर मोहम्मद मुस्तफा की उंगलियों पे कभी ये चक्कर ना काटा करता। मालूम हुआ कि साइंसी नुक्ता नजर के एतबार से जो ये बात मशहूर है कि चांद खुद मुख्तार है और खुद चलता है, खुद गुरूब होता है, खुद तलू होता है, खुद गुरूब होता है, ये बात गलत है। इस्लामी नुक्ता नजर के एतबार से सूरज भी अल्लाह पाक की मर्जी का पाबंद है, चांद भी अल्लाह की मर्जी का पाबंद है, और जमीन भी अल्लाह के हुक्म की और मर्जी की पाबंद है। अगर सूरज अपनी मर्जी का पाबंद और मुख्तार होता, साइंसी नुक्ता नजर के एतबार से जिस तरह वो कहते हैं, सूरज भी खुद एक जो ना वो सियारा है, आग का गोला है, और खुद तुलू होता है, खुद ही गुरूब होता है। जब तक कायनात का निजाम रहेगा तब तक ये सूरज का निजाम भी ऐसे चलता रहेगा, जब ये खुद ही चाहे तो फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है, हकीकत इसके बरअक्स है। अगर हकीकत ऐसे होती तो फिर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए सरकार मैदान असबहा के अंदर, मकाम असबहा के अंदर सूरज को वापस ना पलटाते। सूरज को वापस पलटा देना इस बात की दलील है कि सूरज अपनी जात में अपने इख्तियार का मालिक नहीं है, अपने ही अंदर अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। अगरचे बहुत बड़ी ताकत है सूरज, अगरचे बहुत बड़ी तखलीक है, लेकिन इसके ऊपर भी मोहम्मद मुस्तफा की उंगली का हुक्म चलता है, इसके ऊपर भी मेरी उंगली का हुक्म चलता है। सरकार ने मकाम असबहा के अंदर मौला अली शेर खुदा के लिए सूरज को वापस पलटा के इस बात का ऐलान कर दिया कि लोगों, ये सूरज अपनी मर्जी का पाबंद नहीं, ये रब्बुल जलाल के महबूब की उंगली के इशारों का पाबंद है। तो वह शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, खालिक ने फरमाया सूरज की भी हमने एक हद रख दी है, वो उस हद से तजावुज नहीं कर सकता। वल कमर कद्दरनाहु मनाजिला, और चांद की भी हमने कदरें और मंजिलतें और उनकी लाइनें मुंतखब कर दी हैं। लशम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वला लैल साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यसबहून। फरमाया सूरज चांद को क्रॉस नहीं कर सकता और चांद सूरज को क्रॉस नहीं कर सकता। हर एक अपने अपने महवर के अंदर घूम रहे हैं और हर एक अपने अपने दायरे के अंदर ही जाके गुरूब हो जाते हैं। इससे पाक में आता है, जिसे मुस्लिम आपको सुनाऊं, सरकार ने फरमाया कि लोगों, हर रोज शाम के वक्त सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और कहता है मौला, दिन का उजाला मैंने बखेर दिया, आज दिन गुरूब को पहुंच गया, अगर हुक्म हो तो यहीं से वापस पलट जाऊं? क्या वो क़यामत का दिन आ गया? क्या गुरूब शम्स मिनल मगरिब हो जाए? तो हुक्म होता है नहीं, ऐ शम्स वापस चला जा, जहां से कल तुलू हुआ था आज भी वहीं से जाकर तुलू हो जा, जहां से कल मशरिक की तरफ से निकला था वहीं से जाकर तुलू हो जा। तो सूरज फिर घूम के मशरिक से जाकर तुलू हो जाता है, फिर अगले दिन जाकर सजदा करता है, पूछता है मौला क्या यहीं से वापस पलट जाऊं? क्या वो दिन जो तुलूए शम्स मिनल मगरिब का है वो आ गया? रब फरमाता है नहीं, अभी भी जहां से कल तुलू हुआ था वहीं से चला जा और वहीं से तुलू हो जाना। आखिरकार एक दिन वो आएगा जब यही सवाल सूरज करेगा तो रब फरमाएगा हाँ, आज जहां पे गुरूब हुआ है वहीं से दोबारा तुलू हो जा। फरमाया फिर वो दिन क़यामत की निशानियों में से एक दिन होगा। हजरत मोहतरम, ये बात, ये हदीस मुबारका ये हमें बता रही है कि सूरज जो है अपनी जात में अपने इख्तियार का मालिक नहीं है, अपने तुलू या अपने गुरूब के एतबार से अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। इसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफा और उसके खुदा का हुक्म चलता है। और ये सारी कायनात और कायनात के जितने भी सियारे या सितारे
या कायनात की जितनी भी ताकतें और कुदरतें हैं, इनके ऊपर अल्लाह वालों का इख्तियार चलता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना ने यही फरमाया था ना नमरूद से, जब उसने कहा था आना ओही व उम्मीद, मैं जिंदा करता हूं मैं मारता हूं, तो आपने फरमाया था नहीं नमरूद, ना तू जिंदा कर सकता है ना तू मार सकता है, ना तू किसी को जला सकता है ना तू किसी को फना कर सकता है। मेरा रब वो है अल्लाजी युहयी व युमीत, जो हकीकी माना में जिंदा करता है और हकीकी माना में मारता है। फिर आपने जो दलील दी थी वो यही दी थी, आपने फरमाया था फ़इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा खुदा वो खुदा है जो सूरज को मशरिक से ला के मगरिब में गुरूब करता है, मशरिक से ला के मगरिब में गुरूब करता है, वो मेरा खुदा है। अगर तू खुदा है तो मुझसे मगरिब से ला के दिखा। तो इब्राहिम अला नबीना की भी यही दलील थी कि उन्होंने ये फरमाया था कि लोगों, ये सूरज जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का एक करिश्मा है, अपनी जात के एतबार से खुद मुख्तार नहीं है। तो जो चीज खुद मुख्तार नहीं है, जो अपने ऊपर अपना कंट्रोल और अपना इख्तियार नहीं रखती, वो मखलूक हुई। वो मखलूक हुई तो जब वो मखलूक हुई तो उसका फैसला भी कोई अटल फैसला नहीं होगा, उसकी बात भी कोई अटल बात नहीं होगी। सूरज के हिसाब से या चांद के हिसाब से जो साइंसी नुक्ता नजर है, लिहाजा वो कुरान पाक की रूह से वो गलत करार पाया। जो साइंस ये कहती है कि सूरज और चांद जो हैं ये दोनों साकिन हैं और जमीन गर्दिश में है, लेकिन कुरान ने कह दिया नहीं, तुम्हारा नुक्ता नजर गलत है और इस्लाम से हट के है। हम खालिक हैं सूरज के भी, हम मालिक हैं चांद के भी। हमारे नजदीक, हमारे दीन के नजदीक, हमारी कुदरत कामिला के नजदीक सूरज भी हरकत में है और चांद भी हरकत में है। हजरत मोहतरम, ये वक्त जमाना मालूम हो गया कि इसका ताल्लुक सूरज और चांद के हिसाब से है। चांद निकलता है तो इस्लामी महीने का आगाज हो गया, सूरज निकलता है तो दुनियावी महीने का और आगाज हो गया। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निजाम बनाया सूरज और चांद का जमाने के एतबार से, अब जमाना हमारे मुआशरे में वक्त को कहा जाता है, इस्लाम जमाना किसी और चीज को कहता है। हम जमाना कहते हैं टाइम को, वक्त को, ये जो हमारे यहां ये पल जो गुजर रहे इसको जमाना कहते हैं। इस्लाम जमाना किसी और चीज को कहता है। इस्लाम ने जो जमाना कहा वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत ज़िवकार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि खालिक कायनात की जात इरशाद फरमाती है कि युज़ीनी इब्नु आदम, आदम की औलाद में खुदा को बड़ी तकलीफ देती है। काबिल गौर यह बात है, आदम की औलाद में खुदा को बड़ी तकलीफ देती है। खालिक फरमा रहा है युज़ीनी इब्नु आदम। पूछा या रसूल अल्लाह वो किस तरह? तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब वो इस तरह कि यसुब्बुद्दहरा, ये लोग जमाने को गाली देते हैं, ये लोग जमाने को गाली देते हैं, जमाने को गाली देकर ये लोग मैं खुदा को बड़ी तकलीफ देते हैं। पूछा वो किस तरह? तो खालिक ने फरमाया कि महबूब अनद्दार, इसलिए कि जमाने का खालिक तो मैं ही हूं, जमाने का खालिक तो मैं ही हूं। जमाना किससे बना है? सूरज के एतबार से, चांद के वक्त के एतबार से, ये मिनट घंटों के एतबार से, और ये मिनट घंटे चांद से बने, सूरज से बने, सितारों से बने। तो जब जमाने को गाली दी गई कि वक्त बड़ा खराब आ गया, जमाना बड़ा खराब आ गया, हम ऐसे जमाने से जा मिले जो बड़ा खराब है, भी 14वीं सदी चल रही है, 15वीं सदी आ गई है, फलां वक्त चल रहा है, जहालत का दौर चल रहा है, ऐसे ऐसे जुमले सुने आपने बोलते जमाने में। तो फरमाया ऐसे जुमले बोलकर लोग मुझे खुदा को अजियत देते हैं, वह अनद्दाहर, हालांकि जमाना तो मैं हूं। जब बंदे मुमिन ने, बंदे आदिम ने, औलादे आदम ने कहा कि वक्त खराब है, तो वक्त तो बनाने वाला मैं ही था। तो गोया इसने वक्त खराब कहकर मैं खुदा ही को गाली दे दी। बियदिल अम्र, फरमाया सारे मामलात तो मेरे हाथ में हैं, मैं चाहे तो अच्छे तरीके से चलाऊं, चाहे तो दुनिया वालों के हक में बुरे तरीके से चलाऊं, उनके अमाल के एतबार से। जब भी किसी बंदे के ऊपर कोई खैर आती है, भलाई आती है,
کسی معاشرے کے اوپر اچھا دور آتا ہے تو فرمایا وہ ان کے اچھے اعمال کی بنا پر ہوتا ہے، اور جب ان کے اوپر کو برا دور آ جاتا ہے، ان کے اوپر کو وبا آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو فرمایا مما کسبتم، یہ تمہارے عملوں کی بدولت ہوتا ہے۔ چاہے تو میں تمہیں اچھا تمہارے اوپر اپنے انعام فرماؤں، چاہے تمہارے اوپر اپنی زحمتوں کے نزول فرما دوں، تم زمانے کو گالی دے کر فرمایا مجھے تکلیف دیتے ہو، بھیا دل امر سارے معاملات تو میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو چلانے والا تو میں ہوں، دن اور رات کو چلانے والا تو میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے فرمایا لوگ اس طرح سے اللہ پاک کی ذات کو اذیت دیتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوئی اصل میں معاشرہ یہ تھا مکہ کے اندر، جب ان کو اوپر کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی دکھ مصیبت یا رنج آتا، کوئی ایسا بری انہونی والا منظر آ جاتا، تو وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر زمانے کو کوستے، کہتے وقت بڑا خراب آ گیا ہے، زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، دور بڑا خراب چل رہا ہے، فلاں یہ اب دور آ گیا۔ تو ایسا کہہ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے اور اپنے اندر کے بہانے اجاگر کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچاتے اور الزام سارے کا سارا وقت کو پر لگا دیا کرتے، اپنے کرتوتوں کو آگے نہ رکھتے، اپنے برے اعمال کو آگے نہ رکھتے، اور سارا ملبہ اللہ پاک کے وقت کو پر ڈال دیا کرتے۔ آج بھی یہ بات زمانے میں ہے، آج بھی ہر بندے کے دل میں ہے، اور آج بھی ہر بندہ یہ کہتا ہے زمانہ بڑا خراب آ گیا۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، یہ بات شرعی نقطہ نظر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زمانہ وقت خراب نہیں ہوتا۔ یہ وقت، یہ 12 بجے کا ٹائم اس دن بھی تھا جب آدم اس دنیا میں آئے تھے، یہ رات اس وقت بھی تھی جب ابراہیم اس دنیا میں رہ کے گئے، یہ دن تب بھی چڑھتا تھا جب محمد مصطفیٰ مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، یہ دن اور رات، یہ صبح شام، یہ دوپہر، یہ رات، یہ سارے اوقات وہی ہیں جو 1400 سال پہلے چل رہے تھے اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ان اوقات کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہاں ان اوقات میں بسنے والے لوگ جو تھے ان لوگوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، ان لوگوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، معاشرے میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ اچھے یا برے ہوتے رہے ہیں۔ تو معاشرہ خراب نہیں ہوتا، معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، قرآن نقطہ نظر کے اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ زمانہ خراب آ گیا، وقت خراب آ گیا، دور خراب آ گیا، ایسا جملہ بول کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کے بعد اس بات سے بھی توبہ کریں کہ آج ہم نے یہ جملہ آج کے بعد یہ نہیں بولنا کہ زمانہ خراب آ گیا۔ رب نے فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد ایسا جملہ بول کے مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ زمانے کا خالق تو میں ہوں، اس کو چلانے والا تو میں ہوں، گویا یہ میری قدرت کے اوپر جو نا اعتراض اٹھا رہے ہیں اور میرے وقت کو، میرے زمانے کو خراب کہہ رہے ہیں، جسے چلانے والا میں ہوں۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں کوستے؟ اپنا جو نا وہ برا عمل وجہ سے جو ہے نا وہ میرے اوپر وہ بال آ گیا اور ہمارے معاشرے کے اوپر یہ سختیاں آ گئیں۔ حضرات محترم، اگر زمانہ خراب ہوتا تو پھر موسیٰ اور فرعون کا دور ایک جیسا نہ ہوتا۔ فرعون کے دور میں حالات اور تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں حالات اور تھے، نمرود کے دور میں حالات اور تھے، حضرت ابراہیم کے دور میں حالات اور تھے۔ نمرود کے حالات میں، دور میں یہ حالات تھے، وہ جب کہا کرتا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، پہلی بات تو یہ میں تجھے نبی مانتا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی خالق و مالک ہے نہیں، انی انا اللہ، اللہ تو میں ہوں۔ یہ اس کے زمانے کی بات تھی، فرعون کے زمانے کی بات، نمرود کے زمانے کی بات۔ نمرود کہا کرتا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لیکن ابراہیم علیہ نبی اللہ نے فرمایا نہیں، تو اللہ نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ بن کے رہ، اسی میں تیری بہتری اور بھلائی ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ان الشمس یاتی من المشرق فاتی بہا من المغرب، خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لا کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ دور نمرود کا دور تھا۔ ابراہیم کے دور میں فرمایا نہیں لوگوں، جنہیں تم پوجتے ہو، جن سورج کو، ستاروں کو اور سیاروں کو اور آگ کی تم پرستش کرتے ہو،
نہ یہ خدا ہے نہ خدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر فرعون کا دور آ گیا، فرعون نے بھی کہا تھا نا موسیٰ علیہ نبی نا سے، اے موسیٰ یہ میرا دور ہے، میں اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ اور حکمران ہوں اور میں اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ نمرود کہا کرتا تھا اے موسیٰ دکھا وہ تیرا رب کون سا ہے جس کے طرف تو لوگوں کو بلاتا ہے اور لے کے جاتا ہے بنی اسرائیل والوں کو، مجھے دکھا۔ اس نے بڑی ایک سیڑھی تیار کروائی، اونچی سیڑھی اس نے اپنے محلے میں تیار کروائی، چڑھ گیا اوپر، جا کے میں دیکھ کے آؤں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے۔ بڑی اوپر تک گیا تھا نمرود، بڑی اوپر تک گیا تھا، یہ اس کا دور تھا، یہ اس کا زمانہ تھا۔ زمانہ وقت وہی ہے لیکن وقت میں رہنے والوں کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرعونی کردار بھی اور نمرودی کردار بھی، موسوی کردار بھی اور ابراہیمی کردار بھی۔ نمرود نے کہا میں دیکھ کے آؤں تمہارا خدا کہاں پہ رہتا ہے، گیا لیکن نہ دیکھ پایا، نہ وہاں تک پہنچ سکا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، اپنی طاقت اقتدار کو استعمال کیا، لیکن جب یہی اس کا غرور ٹوٹا اور زمانے نے اسے وہ زمانہ بھی دکھایا جب موسیٰ علیہ نبینا اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کو پار کرتے ہیں، یہی فرعون جب اپنی فوج کو لے کر دریا کے اندر گھس جاتا ہے کہ راستے بنے ہوئے ہیں، پھر یہ زمانہ بھی اسی نے دیکھا کہ جب وہ لہریں آپس میں ملی، وہ پانی کی موجیں آپس میں ملی تو غوطہ زن جب ہوا نا، زمانے نے اسے زمانہ دکھایا، پھر اس نے وقت دیکھا، پھر اس نے پکار کے کہا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ جب اقتدار تھا تو اس وقت اس کے زمین کے اوپر پاؤں نہیں لگتے تھے، جب اقتدار ختم ہوا، جب طاقت ختم ہوئی، جب وسائل ختم ہوئے تو پھر یہ بھی مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ حضرات ذوالفقار زمانہ ایک جیسا رہتا ہے، اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بدل جایا کرتے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایک زمانہ وہ تھا جب نیل دریا کے اندر لوگ ایک کواری دوشیزہ بچی کو دلہن بنا کے پھینکا کرتے، تب جا کے وہ سال کے بعد چلا کرتا۔ یہ زمانہ معاشرے نے دیکھا اور یہ بات زمانے میں مشہور تھی کہ جب تک پھینکے گا نہیں دریا چلے گا نہیں، ہماری فصلیں سیراب نہیں ہوتی۔ عمر فاروق کا دور خلافت آیا، پھر اسی معاشرے کے اندر یہ زمانہ بھی آیا، خط لکھا گیا امیر المومنین نیل دریا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لڑکی ایک ہمارے اندر پھینکی جائے تب جو نا میں چلوں گا۔ عمر فاروق نے ایک رکا لکھا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اور اس کو اوپر لکھا کہ اے نیل دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو خبردار آج کے بعد تیرا پانی کبھی خشک نہیں ہونے پائے۔ پھر زمانے نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ اسی دور کے اندر وہ دریا جو پہلے کبھی چلا نہیں کرتا تھا اب ایک رکے کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور وقت گزر گیا، آج 1400 سال گزر گئے، قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن وہ نیل دریا آج کے بعد کبھی بند نہیں ہوگا، قیامت تک کبھی بند نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رہنے والے لوگوں کی جو نا وہ اعمال کی تاثیر ہے۔ پہلے برے عمل تھے، ان کا کردار برا تھا، اس وقت معاشرے میں معاشرے والوں کو پر سختیاں تھیں، زمانے والوں کو پر سختیاں تھیں، بعد میں اچھے لوگوں کا دور آیا تو پھر ان کا اثر زمانے کو پر مسلط ہوا اور ان کے تاثرات پھر نکلے، پھر زمانہ آج ان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ یہی عمر فاروق کا دور ہے۔ اسی دور حکومت سے پہلے کی مثال آپ کے سامنے ہے عرب کے معاشرے کی، کہ ایک زمین کو پر رہنے والے دو بھائی جو ہیں ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں رکھنے والا۔ یہ دور ابھی گزرا ہی ہے، عمر فاروق کا دور آیا تو اسی دور کی مثال ہے نا، جب آپ زمین کو ایڑی مار کے اس میں سے جو نا وہ تیل نکال کے باہر رکھ دیتے، تیل باہر نکال کے رکھ دیتے اور مائی سے کہتے ہیں یہ تیرا تیل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ظلم کا دور تھا، پہلے ظلم کا دور تھا، اب جو ہے وہ ایمان والوں کا دور آ گیا۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، رب ذوالجلال نے فرمایا انا الدہر، زمانہ میں ہوں، زمانے کو چلانے والا میں ہوں، وقت میں ہوں۔ ہاں وقت میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو نا حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لا یؤذونی، فرمایا مجھے تکلیف نہ دو،
لا تسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر میں خدا کو تکلیف نہ دوں. زمانہ میں ہوں، زمانہ چلانے والا میں ہوں، وقت میں ہوں، اور فرمایا اس سارے نظام کو چلانے والا میں خدا ہوں، مجھے تکلیف نہ دو. حضرات محترم، آخری بات یہ، اسلام میں کسی بھی نئے دن، نئے سال یا نئے مہینے کے حوالے سے مبارکباد دینا اور اس کے حوالے سے اگلا ایک اقتدار، اگلا ایک لایا عمل جو ہے نا وہ تجویز کرنا، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے. پوری ملت اسلامیہ اگر ہم یا دین اسلامیہ کو کھنگال کے دیکھیں، سرکار کے 23 سالہ اعلان نبوت میں ایک بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں آپ سرکار نے یا آپ کے اصحاب نے آنے والے پورے سال کی دوسروں کو مبارکباد دی ہو، دوسروں کو مبارکباد دی ہو بھی آنے والا سال تمہیں مبارک ہو. اول پہلی بات تو یہ، اسلام نے اپنے معاشرتی اعتبار سے اور دینی معاملات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ نیا دن کسے قرار دیا. دو نظام ہے نا کائنات میں چلتے، نظام شمسی اور نظام قمری، اسلامی مہینے اور انگریزی مہینے یوں کہہ لیں. تو اسلامی مہینے اور انگریزی مہینوں میں سے اسلام نے کس کو ترجیح دی ہے؟ اسلام کے نزدیک اسلامی مہینے ہیں یا انگریزی مہینے ہیں، شمسی مہینے ہیں یا قمری مہینے ہیں. اسلام کے نزدیک جتنے بھی عباداتی معاملات ہیں نا، نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے یا روزہ ہے یا عید ہے، چاند رات وغیرہ وغیرہ، ان سب کا تعلق بڑا کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ کہ سورج کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ. چاند نکلے گا تو محرم کا آغاز ہوگا. 10 محرم چاند کی وجہ سے تاریخ سے ہوتی ہے نا. 10 ذی الحج بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے. یکم شوال بھی چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور رجب، شبرات، رمضان، یہ ساری راتیں عبادات چاند کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اس طرح دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اسلام نے جو ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے معاشرے میں اپنے اندازے اور اپنی تاریخیں اور یہ حساب کتاب کے اعتبار سے، وہ ہمیں قمری نظام دی ہے. قمری نظام، شمسی نظام نہیں دیا. اس میں شمسی نظام کی ممانت نہیں ہے، اس میں شمسی نظام کو استعمال کرنے کی حرمت نہیں ہے. ہاں تم اسے بھی استعمال کرو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر. اسلامی معاملات میں ہم قمری سال کا استعمال کریں گے، جو ہے نا وہ شمسی سال کا استعمال نہیں کریں گے. اب شمسی سال کا استعمال نہیں کریں گے، قمری کا کریں گے، تو قمری کی اہمیت شمسی سے زیادہ ہوئی. قمری سال کی اہمیت شمسی سے زیادہ ہوئی. دیکھنا یہ ہے کہ کسی قمری سال یا قمری مہینے یا قمری دن کی مبارکباد جو آئندہ آنے والا دن ہے، ابھی آیا نہیں ہے، جو بعد میں آئے گا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام میں ایک بھی جگہ پہ ایسا کسی صحابی، تابعی یا سرکار کے فرمان عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی سرکار نے فرمایا ہو، صحابی نے فرمایا ہو، تابعی نے فرمایا ہو تمہیں آئندہ آنے والے فلاں دن کی مبارک ہو. ہاں مبارکباد نہیں، دعا ضرور ہے. دعا اور چیز ہے، مبارکباد دینا اور ہے. مبارکباد دی جاتی ہے جب پچھلا وقت بڑا اچھا گزرا ہو تو، اور دعا دینا اور معنی میں ہے. نئے سال کی دعائیں، نئے مہینوں کی دعائیں، نئے دنوں کی دعائیں، ہر آنے والی جو معتبر رات ہے اس کی دعا جسے پاک میں مذکور ہے، جسے پاک میں مذکور ہے. سرکار کے فرمان علی شان صحابہ کرام کے عمل سے بات ثابت ہے، جب کوئی نیا سال قمری مہینہ طلوع ہوتا تو چاند کو دیکھ کر سرکار دعائیں فرمایا کرتے تھے. مولا اس چاند کا صدقہ، اس آنے والے مہینے کا صدقہ ہمارے اوپر، مدینہ والوں کو اوپر، پوری امت اسلامیہ کو اوپر رحمتوں کے نزول فرما، اور ہر ایک مسلمان کو شیطان کے اشار سے محفوظ فرما. اللہ پاک کے رحم و کرم کا سایہ مولا اپنی رحمت کا سایہ کے اوپر، امت کے اوپر فرما. یہ دعائیں ہیں. دعا دینا اور بات ہے، مبارکباد دینا ایک اور بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری بات کر جاؤں اس حوالے سے کہ آیا ہم نے پھر کرنا کیا ہے؟ نیا کوئی بھی دن آتا ہے، معاشرے میں ایک نئی افواہ یا نیا ایک یا اس طرح کر کے ماحول برپا ہو جاتا ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے دنوں سے جو ہے نا ایک سبق لینا ہے. میں نے پیچھے کیا کیا، چونکہ انسان کی جو زندگی ہے نا ایک کتاب ہے نا، ایک کتاب کی صورت ہے جو ہمیں دی گئی، اور ہر روز ہم اس کا ایک ورق جو ہے پلٹ رہے ہیں. آخر کار وہ کتاب کا آخری صفحہ پلٹ جائے گا،
اور پھر موت کا وقت آ جائے گا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا جب کہا جائے گا اقرا کتاب ہی کا، اے بندے جو تیری کتاب تھی نا اسے پڑھ، اپنے ہاتھ سے خود پڑھ جو تو نے دنیا میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرات محترم، یہ جب انسان کی زندگی کتاب ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اسلام یہ ہمیں سبق دیتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے گزرے ہوئے دنوں کو اپنے سامنے رکھ کر آنے والے دنوں کا معائنہ کر، جو ہے نا موازنہ لے کہ تو نے پیچھے کیا کیا اور آگے کیا کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول بزرگ ہیں، مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور چند نوجوان صحابی ان کے بچے مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو دوران کھیل اس بزرگ صحابی نے پوچھا، بچوں تم جہاں کھیل رہے ہو، نماز روزے کا ٹائم ہے، تمہاری جوانی کی عمر ہے، اللہ کی یاد میں گزارو۔ وہ بچے ذرا منچلے تھے تو ذرا بزرگوں کی بات پہ ہنسنا شروع کر دیا۔ کہا، بیٹا تم میری باتوں کو سن کے ہنستے ہو، تم ابھی ناسمجھی کی عمر میں ہو، ذرا بتاؤ تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ لڑکپن کی عمر تھے، کسی نے کہا 20 سال ہے، کسی نے کہا 22 سال ہے، کسی نے کہا 25 سال ہے۔ تو ایک لڑکے نے پوچھا، بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمانے لگے، بیٹا میری عمر ہے 2 سال، 2 سال میری عمر ہے۔ تو وہ لڑکے بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ اتنے بزرگ باریش ہیں، سفید داڑھی ہو گئی اور کہتے ہیں عمر میری 2 سال ہے۔ تو حیران ہو کر پوچھا، بابا جی وہ کس طرح؟ تو فرمایا، بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے مجھے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 2 سال ہو گئے مجھے دار اسلام میں داخل ہوئے، تو جو 2 سال میں نے دین اسلام کے موافق گزارے ہیں، دین اسلام کے اندر رہ کر گزارے ہیں، احکامات کی پابندی کرتے ہوئے گزارے ہیں، اصل میں میری زندگی وہی زندگی ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے ضائع کر دی، اس سے پہلے تو میں نے ضائع کر دی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لوگوں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا لوگوں تحاسبوا انفسکم، بلکہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، غور و فکر کرو کہ میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا خود حساب لے لو، میں نے کیا کیا اور کیا میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے زندگی کو گزارنے کا ایک انداز اور شرعی نقطہ نظر کے حساب سے طریقہ کار، کہ ہر آنے والا دن کوئی سال کا پہلا مہینے کا دن اس سے مراد نہیں ہے، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ میرے لیے یہ فکر لے کر آئے کہ میں نے پچھلا لمحہ کیسے گزارا، یہ کیسے گزار رہا ہوں اور آئندہ میں نے کیسے گزارنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔